اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اے نبی اگر وہ ارادہ کریں آپ کو دھوکہ دینے کا، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو بے شک اللہ آپ کے لیے کافی ہے، آپ کا کارساز ہے۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، وہی اللہ ہے جس نے آپ کے ہاتھ مضبوط کیے اپنی طرف سے مدد فرما کر اور مومنین کے ذریعے۔ ظاہر اس باب میں ظاہر ہے صحابہ کرام اہل بیت آپ کے ساتھ اٹیچ تھے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں، اللہ تعالیٰ تو انبیاء کے بغیر بھی اپنی توحید کا غلبہ کر سکتا ہے، لیکن یہ اس کی سنت ہے کہ وہ اہل ایمان کے ذریعے قربانیاں دلواتا ہے تاکہ جنت کی ابدی نعمتوں کا انہیں حقدار کرے۔ تو دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر یہ لوگ آپ کے ساتھ دھوکہ کریں، چاہے منافقین چاہے آپ کے مخالفین، تو آپ نے ٹینشن نہیں لینی، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے آپ کی مدد فرمائی اور آپ کو جانثار ساتھی بھی دیے، یعنی معجزانہ طور پر بھی آپ کی مدد فرمائی گئی۔ آپ علیہ السلام جب مکے سے ہجرت کر کے نکلے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مدد تھی۔ پھر غار ثور کے اندر جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے چنگل سے نبی علیہ السلام کو نکالا، وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد تھی۔ اور پھر نبی علیہ السلام کے جو جانثار ساتھی جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، انہوں نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی، مال بھی رسول اللہ کے قدموں پر لوٹایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ سارے کے سارے جو اہل ایمان آپ کے ساتھ اٹیچ ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف منسوب کر رہا ہے کہ یہ اللہ نے آپ کی مدد فرمائی ہے ان ساتھیوں کے ذریعے۔ اسی کی کنٹینیوشن آگے چل رہی ہے آیت نمبر 63 میں، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے درمیان محبت پیدا کر دی۔ یعنی وہ عرب کے جنگجو لوگ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قبائل کے قبائل ایک دوسرے سے لڑتے تھے اور نسلوں تک ان کی یہ دشمنی جاتی تھی، نسل در نسل لوگ قتل ہوتے تھے، اب اسلام کی برکت سے وہ اس طرح اکٹھے ہو گئے کہ ایک دوسرے کی غلطیوں سے درگزر کرنا، الٹا ان دشمنوں کی خاطر اپنی جان دینے کے لیے اب تیار ہو جانا اللہ کی نسبت کی وجہ سے، اس دین کی سربلندی کی خاطر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا کہ اسلام وہ دولت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان میں یونٹی پیدا کر دی، ان کے دلوں میں جو ایک دوسرے کے خلاف نفرت تھی اس کو محبت میں بدل دیا۔ لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اور اگر اے نبی تم زمین میں جتنا مال ہے یہ خرچ کر دیتے، ما الفت بین قلوبہم، تب بھی ان کے درمیان الفت نہیں پیدا کر سکتے تھے، پیسہ خرچ کے بھی وہ محبت نہیں پیدا ہو سکتی تھی ان دشمنوں کے درمیان جو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی برکت سے آپس میں ان کے لیے محبت پیدا کر دی۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، بلکہ یہ تو اللہ ہے جس نے ان کے درمیان الفت پیدا کر دی، محبت پیدا کر دی۔ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ نبی علیہ السلام اور ان کے ساتھی تو بڑے جانثار تھے، ان کی تو مثال، یعنی انسانیت کو ناز ہے ایسے لوگوں کے اوپر۔ آج بھی آپ حق کے لیے آواز بلند کریں تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو نیک روحوں سے خالی نہیں چھوڑا ہوا، ہر زمانے میں جانثار لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں وقت میں ان مجاہدین کے ساتھ جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، چاہے وہ تعداد میں تھوڑے کیوں نہ ہو، لیکن انہیں بات جب سمجھ آ جاتی ہے تو وہ اپنا تن من دھن اس کاز کے لیے لوٹا دیتے ہیں۔ اور یہ اللہ کی نسبت اتنی مضبوط ہے کہ پھر انسان اپنے ان قریبی رشتہ داروں کی بھی پرواہ نہیں کرتا جن کے ساتھ خونی رشتہ ہوتا ہے، جن کے ساتھ محبت آپ نے ارن نہیں کی ہوتی بلکہ آپ کی نیچر اور جبلت کے اندر ہوتی ہے۔ یعنی کسی بیٹے نے اپنی ماں کے لیے یا باپ کے لیے جو محبت ہے یہ محنت سے حاصل نہیں کی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جبلت میں ڈال دی ہے۔ اسی طریقے سے کسی ماں کے دل میں اس کی اولاد کے لیے محبت
یہ اس نے ارن نہیں کی بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈال دی ہے، یہ اس کی انسٹنکٹ ہے۔ لیکن وہی ماں باپ، وہی اولاد اگر اللہ کی نافرمان ہو، اللہ کی باغی ہو، تو وہی محبت کرنے والے لوگ جن کی دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات ہوتی ہے، وہ ساری چیزوں کو پسے پش ڈال دیتے ہیں اور سب سے پہلے اللہ از دا ٹاپ پرائورٹی دیکھتے ہیں۔ بالکل اس طریقے سے وہ عرب کے قبائل جنہوں نے پوری زندگی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں کی ہوئی تھی، نفرتیں تھیں، جب اسلام قبول کیا تو ان کی کاز ایک ہو گئی، اللہ کی رضا، تو انہوں نے اپنی وہ دشمنیاں بھی بھلا دی اور نبی علیہ السلام کے مبارک جھنڈے کے نیچے وہ جمع ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی ان کو دے دیا ان کی اپنی زبان کے اندر۔ پھر اس یونٹی کی برکت سے، قرآن کی برکت سے اور ایک اچھے لیڈر کی لیڈرشپ کی وجہ سے ان عرب کے بدوؤں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا امام بنا دیا۔ تو یہ اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہے جس کا اللہ تعالیٰ احسان نبی علیہ السلام کے اوپر بیان کر رہا ہے کہ یہ ہم نے کیا ہے، اگر تم زمین کی ساری دولت بھی خیرات کر دیتے نا، تمہیں جانثار ساتھی نہ ملتے، یہ اسلام کی برکت، اللہ کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے اس کی وجہ سے۔ اور یہ بھی نہ سمجھیے گا کہ یہ کوئی ایک جذباتی چیز ہے، ورنہ مجھے بتائیں یہاں تو لوگ کسی کے ساتھ ایفیلیشن رکھتے ہیں جذبات کی بنیاد پہ، کسی کی دولت کی وجہ سے، کسی کے حسن کی وجہ سے، کسی کے اخلاقیات کی وجہ سے۔ اب یہ ساری چیزیں نبی علیہ السلام کے اندر موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ پوری زندگی نبی علیہ السلام کے دشمن رہے اور انہوں نے دشمنی آخری درجے تک نبھائی اور کفر کی حالت میں دنیا سے گئے۔ تو اگر شکل سے ہی کوئی اٹریکٹ ہو جاتا، اخلاق سے ہی کوئی اٹریکٹ ہو جاتا، تو ابو جہل بھی کلمہ پڑھ لیتا، ابو لہب بھی کلمہ پڑھ لیتا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کلمہ پڑھا، کئی سال دشمنی کے انہوں نے بھی تو نبھائے ہیں۔ یہ تو نہیں تھا کہ اس وقت وہ کسی اور شخصیت کے مقابلے پہ کھڑے ہوئے تھے، یعنی خالد بن ولید 19 سال تک کافر رہے ہیں، شخصیت تو وہی تھی، بس جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ آ گیا تو وہی شخصیت سب سے محبوب بن گئی ان کے لیے۔ جو مسلم شریف میں حضرت عمر بن عاص کی حدیث ہے، بڑی رقت انگیز، کتاب الایمان چیپٹر میں، جب وہ اپنی موت کے وقت اپنے بیٹے کو اپنی زندگی کے 3 ادوار بتاتے ہیں، اس پہ آپ میری ویڈیو بھی دیکھ لیں، عمر بن عاص کی موت۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک میرے پہ وہ زمانہ تھا کہ رسول اللہ سے بڑھ کر مجھے کسی شخص سے اس پلانٹ ارتھ پہ نفرت نہیں تھی، اور اگر اس وقت میں مر جاتا تو سیدھا جہنم میں جاتا، اور میری یہ خواہش تھی کہ مجھے موقع ملے تو میں انہیں قتل کر دوں۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا، یعنی انہوں نے اپنے اس فضل کو اللہ کی طرف منسوب کیا۔ اور پھر نبی علیہ السلام کی شخصیت میرے لیے اتنی محبوب ہو گئی کہ میں نے پوری زندگی کبھی نظر بھر کے حضور کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا، اور اگر تم مجھ سے یہ کہو کہ میں نبی علیہ السلام کے چہرہ مبارک کے خد و خال تم سے بیان کروں تو نہیں کر سکتا۔ میں نے آپ کے چہرے کے روب کی وجہ سے کبھی جی بھر کے حضور کی طرف نگاہ بھی اٹھا کے نہیں دیکھا، یعنی بالکل 180 ڈگری۔ اور اسی حالت میں مر جاتا تو سیدھا جنت میں جاتا۔ اور پھر میری زندگی میں ایک تیسرا دور آیا جس میں مجھ سے کچھ ایسے معاملات ہوئے۔ اب میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری غلطیوں سے درگزر کرے، اور جب میں مر جاؤں تو میری لاش کے ساتھ کوئی نوحہ کرنے والی نہ لے کر جانا، نہ آگ لے کر جانا، اور جب مجھے دفنا چکو تو میری قبر کے اوپر پانی چھڑک دینا، اور اتنی دیر قبر پہ بیٹھے رہنا جتنی دیر ایک اونٹ کا گوشت نہر کر کے تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی آلموسٹ 2.5-3 گھنٹے، تاکہ میں اپنی قبر کے ساتھ مانوس ہو جاؤں اور اللہ کے آئے ہوئے فرشتوں کو جواب دے سکوں۔ یہ صحیح مسلم میں 321 نمبر حدیث ہے۔ تو اس میں یہ بھی الفاظ ہیں، عمر بن عاص کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام پہ ایمان لانے کے لیے میں پیش ہوا تو حضور نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا، ظاہر ہے اس وقت قبائلی سسٹم تھا اور ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کی جاتی تھی،
تو میں نے بھی حضور کی طرف اپنا دایاں ہاتھ کیا اور جب قریب پہنچا تو میں نے کھینچ لیا. تو حضور نے کہا عمر یہ کیا؟ تو کہا یا رسول اللہ مجھے پہلے گارنٹی دیں کہ میرے پرانے سارے گناہ معاف جو میں نے اسلام کے خلاف سازشیں کی. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ عمر تجھے نہیں پتا کہ حج مبرور پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور ہجرت لانا پچھلے ہوئے ہوئے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور ایمان لے کر آنا اگلے جتنے گناہ ہو چکے ان کو معاف کر دیتا ہے. وہ کہتے ہیں حضور نے جب گارنٹی دی مجھے تو پھر میں نے نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں میں ہاتھ دیا. تو یہ حدیث مجھے اس لیے یاد آئی کہ دیکھیں کہ زندگی کا ایک پیریڈ ہے جو دشمنی میں ہے، 19 سال کی دشمنی ہے. ایک دن دونوں مسلمان ہوئے ہیں، خالد بن ولید اور عمرو بن عاص. یہ بڑے جگری یار بھی تھے، ایک بیسٹ پلانر عمرو بن عاص اور ایک بیسٹ جنگجو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام. اور جب ایمان قبول کیا تو نبی علیہ السلام سب سے بڑھ کر ہو گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہم نے محبت ڈالی ہے ان کے دل میں. اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے. یا ایھا النبی، اے اللہ کے نبی، حسبک اللہ، اللہ آپ کو کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور جو آپ کی اتباع کرنے والے مومنین ہیں نا ان کے لیے بھی اللہ کافی ہے. ایک معنی یہ ہے اس کا کہ آپ بھی اللہ پر بھروسہ کریں، جو سورہ آل عمران میں آیا کہ اہل ایمان کو جب خبر پہنچی کہ کافر ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں تو انہوں نے پکارا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، وہی بہتر کارساز ہے. اور صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جب آگ میں پھینکنے لگے تھے تو انہوں نے یہی پڑھا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور پھر ابن عباس ساتھ فرماتے ہیں کہ تمہارے نبی پہ بھی جب مشکل وقت آتا تھا وہ کہتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ صحیح بخاری میں 4563 نمبر حدیث ہے. ہم نے اپنے صبح و شام کے اذکار والے جو کارڈ ہے اس کے اوپر بھی ڈالی ہوئی ہے یہ حدیث. نبی علیہ السلام کا یعنی یہ ایک وظیفہ تھا. تو اللہ بہتر کارساز ہے. اے نبی، اللہ آپ کے لیے کافی ہے اور ان کے لیے بھی جو اہل ایمان ہے. یہ بھی معنی درست ہے اور یہ معنی بھی درست ہے کہ آپ کے لیے اللہ بھی کافی ہے اور جو آپ کے جانثار ساتھی ہیں نا وہ آپ کے لیے کافی ہیں. آپ کے ساتھ اگر منافقین دھوکہ کر رہے ہیں اور آپ کے مخالفین ہیں تو اللہ نے آپ کو جانثار ساتھی بھی تو دیے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کے لیے کافی ہیں. یہ بیک وقت دونوں معنی درست ہیں کیونکہ یہ آیات کے اندر بیٹھ رہے ہیں. آگے مزید اس کی ایکسپلینیشن آ جائے گی.